بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح لازمی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی تھی۔ محترم ناظرین، وضو ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں انسان کے دل کو سکون، روح کو نور اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ذکر الہی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، گھر میں، مسجد میں، حتیٰ کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں ایسی بہت سی تسبیحات بیان ہوئی ہیں جنہیں ہر وقت پڑھنے کی اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ اذکار ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دل کی سختی ختم کرتے ہیں، رزق میں کشادگی پیدا کرتے ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو کئی مرتبہ امت کے لیے آسان اور عظیم اجر والی تسبیحات بھی سکھاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف عبادت ہی نہیں بلکہ روحانی زندگی کی اصل طاقت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے ذکر کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں فرمایا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ذکر الہی کسی خاص وقت یا حالت کے ساتھ محدود نہیں بلکہ یہ مومن کی زندگی کا مستقل حصہ ہے۔ جب بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے دل سے خوف اور غم دور کر دیتا ہے اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اس دل میں شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین ہر حال میں تسبیح پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مشکل عبادات سے زیادہ آسان مگر عظیم اجر والے اذکار سکھائے تاکہ ہر شخص چاہے وہ سفر میں ہو، بیماری میں ہو یا کام کاج میں مصروف ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ یہی ذکر انسان کو دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں لیکن اس کا ذکر کرنے کے لیے کوئی لمحات کی قید نہیں۔ انسان جب جہاں جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر سکتا ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو باوضو حالت میں کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی خاص تسبیح کا عمل ہے جس کے لیے وضو ہونے کی بھی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ تب بھی یہ تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتائی۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ذکر الہی، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عظیم نمونہ ہیں۔ جب ہم ان مقدس ہستیوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان عظیم واقعات میں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگیاں بہت زیادہ سبق آموز ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ آپ کو نینوا کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔
آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر قوم نے نافرمانی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، مگر جب قوم نہ مانی تو آپ ناراض ہو کر بستی چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک عظیم آزمائش مقرر فرمائی تاکہ امت کے لیے نصیحت بن جائے۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں شدید طوفان آیا، کشتی والوں نے قرآن اندازی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اندھیری رات، گہرا سمندر اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ آپ نے وہ عظیم دعا پڑھی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی مصیبتوں سے نجات کا عظیم ذریعہ ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور آپ کو ساحل پر پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل دار درخت اگایا تاکہ آپ کو سایہ اور غذا مل سکے۔ بعد میں آپ کی قوم بھی ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کا ذکر انسان کو کبھی تباہ نہیں ہونے دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی بھی دعا اور ذکر الہی کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے۔ بڑھاپے کی عمر آ چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر اولاد نہ تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑی۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور خاموشی سے دعا کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ فرشتوں نے محراب میں عبادت کرتے ہوئے انہیں خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان اگر اخلاص کے ساتھ دعا اور ذکر کرتا رہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مایوسی مومن کی شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظیم بادشاہی عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ ملی۔ جنات، پرندے، ہوائیں سب ان کے تابع تھے، لیکن اتنی عظیم سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے چیونٹی کی بات سنی کہ وہ دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی، ربی اوزنی ان اشکر نعمتک، یعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت، طاقت اور عزت ملنے کے بعد بھی انسان کو اللہ کے سامنے عاجز رہنا چاہیے۔ آج دنیا میں لوگ تھوڑی سی کامیابی پا کر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے نبی عظیم طاقت کے باوجود اللہ کے ذکر اور شکر میں جھکے رہتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے یہ واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ذکر الہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر کے ذریعے مصیبت سے نجات پائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اور ذکر کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنتے دیکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم سلطنت کے باوجود اللہ کے ذکر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ جب بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، کیونکہ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمانوں پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟
तब फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, ये वो खुश नसीब है जिसने जिंदगी में एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ी थी जो मैं आज आपको सिखाने आया हूँ, और फिर ये बंदा बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा, पुल सिरात पर बिजली की मानिद गुजरेगा जैसे वो गुनहगार था ही नहीं, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग, दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से भी ज्यादा हों, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा। ये ऐसी तस्बीह है जिसे पढ़ने से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर कोई हाफिज कुरान ना बन पा रहा हो तो इस तस्बीह के जरिए उसके हाफजे में कुरान समा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये तस्बीह रात और दिन में पढ़ी और मुझे वो शर्फ नसीब हुआ जो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से बढ़कर था। मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ अता हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब भी मैंने किसी हाजत के लिए यह तस्बीह पढ़ी, अल्लाह ताला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, मेरी हर दुआ कबूल हुई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज करने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ मगर कुरान मुझे याद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये कलमात पढ़कर दुआ करो, तुम्हें कुरान याद हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तस्बीह के कलमात पढ़े और फिर कुरान उनके सीने में उतर गया। क्या आप भी तस्बीह के इन कलमात को जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो? क्या आप चाहते हैं कि पुल सिरात से बिजली की तरह पार हो जाएं? आप चाहते हैं कि हर हाजत पूरी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए? तो इस तस्बीह के राज को जानिए। ये वो राज है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद दिखाए गए जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशुगनी नहीं लेते और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। ये सुनकर हजरत अक्काशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्काशा तुमसे सबकत ले गए। नाजरीन, रोजे महशर का दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही है, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, हर शख्स खौफजदा है कि न जाने उसके अमाल का क्या फैसला होगा। इसी हजूम में वो शख्स चमक रहा होगा, लोग कहेंगे कि ये नूर है, ऐसा नूर जो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। लोग हैरान होंगे, सरगोशियां हो रही होंगी, ये कोई नबी है, कोई मुकर्रब फरिश्ता, ये कौन खुश नसीब है। अचानक आसमान से ये ऐलान होगा, ये वो बंदा है जिसने इस तस्बीह को पढ़ा था जो अल्लाह के खास बंदों के नसीब में लिखी गई, और फिर वो शख्स बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पुल सिरात पर तेजी से गुजरेगा जैसे तेज हवा का झोंका, उसके गुनाहों का नामो निशान तक नहीं रहेगा, जैसे वो दुनिया में खताकार था ही नहीं। उसे हज उम्रे का सवाब भी मिलेगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर जहन्नम की आग खत्म कर दी जाएगी। ये तस्बीह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है, हाफिज कुरान को ऐसा हाफजा अता करती है कि अल्फाज दिल में नक्श हो जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं तलवार थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता। मैं ये तस्बीह पढ़ता, जमीन और आसमान के दरमियान पुल बांध दिए जाते और मेरी तलवार रोशनी की मानिद लंबी होकर दुश्मन के सीने में उतर जाती। मैं जहां चाहता मेरा वार वहीं पहुंच जाता और पहाड़ मेरे सामने पिघल जाते। मेरी तलवार फौलाद की नहीं थी, बल्कि उसमें अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती थी। दुश्मन मेरा नाम सुनते ही लरज उठते, मैदान जंग मेरी ज़रबों से गूंजने लगता और मैं देखता कि फतह मेरे कदमों में आ गिरी। अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता किए जो जुल्म का बोझ काट देते, वो बाजू दिए जो हक का झंडा बुलंद करते, और वो नजर दी जो आने वाले वक्त की चालों को भांप लेती। मुझे जंगों में कामयाबी मेरी ताकत से नहीं बल्कि इस कामिल यकीन से मिली कि मैं हक पर था और हक की हिमायत में मेरा हर वार बिजली की कड़क और हर कदम शेर की गरज था। ये वो खजाना है जिसे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए, वो राज जो कयामत में निजात का जरिया बनेगा। ये एक हैरान कुन मंजर था। नाजरीन, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े निहायत सफेद, बाल काले और सफर के कोई आसार ना थे। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, बिल्कुल सामने बैठकर घुटनों से घुटने मिला दिए, हाथ अपनी जानों पर रख दिए। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और इस्तिताअत हो तो हज करो। उस अजनबी ने कहा, आपने सच फरमाया।
صحابہ کرام حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ دجال کو لطف اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کر دیں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں کم کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم سب کے سب پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص تسبیح رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمانوں پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے. اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے. اب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں، اور پھر اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جیسے وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں. ان کلمات کے ذریعے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور وہ بابرکت تسبیح یہ ہے. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، سچا اور ظاہر ہونے والا، یعنی ہر چیز کو واضح کرنے والا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا اور مضبوط یعنی زبردست طاقت والا. اور ہمارے رب وہی ہیں جو ہمارے پہلے باپ دادا کے بھی رب تھے. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس تسبیح کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. تو اس کے لیے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے. آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھ لینی ہے. اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو زیادہ افضل ہے. اگر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ سکتے تب بھی آپ کو جیسے ہی وقت مل جائے، آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ اس کلمے کی تسبیح پڑھ لینی ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا. آپ نے یہ عمل وضو یا بغیر وضو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ایک تحفہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین. ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. جزاک اللہ.